ویڈیو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، ان کی جوانی اور ان کی شادی، یہ 3 موضوعات ہم کوشش کریں گے اس میں کور کرنے کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جس سال میں ہوئی ہے، اس سال میں وہ واقعہ فیل ہوا ہے جو ہاتھیوں والا واقعہ اکثر مشہور ہے، جو کہ ابرا نے حملہ کیا تھا خانہ کعبہ پر، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا۔ حضرت محمد کی پیدائش اسی سال میں ہوئی ہے جس سال میں واقعہ فیل ہوا ہے۔ یہاں یہ بات ضروری ہے کہ آپ کے جو والد تھے ان کا نام ہے عبداللہ۔ عبداللہ چونکہ عبدالمطلب کے بیٹے تھے، اور آپ کی والدہ کا نام ہے آمنہ۔ اب جو آپ کے باپ ہیں عبداللہ، ان کی تو وفات ہو گئی ہے آپ کی پیدائش سے بھی پہلے۔ رسول اکرم جب دنیا میں تشریف لے آئے تو آپ کے جو والد محترم تھے ان کی وفات ہو چکی تھی۔ اس کے بعد رہ گئیں صرف آپ کی والدہ اور وہ دادا یا باقی چچا وغیرہ۔ تو جب آپ کی عمر کچھ روایات میں آتا ہے کہ 8-9 سال کے لگ بھگ تھی، اس سے پہلے آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، آمنہ کا بھی۔ اور 8-9 سال کی عمر، جو مطلب یہ ہے کہ واقعہ فیل کے 8 سال بعد آپ کے دادا جو تھے عبدالمطلب، وہ بھی وفات کر گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی 9 سال کی عمر پہنچنے تک آپ کا والد بھی نہیں رہا تھا دنیا میں، آپ کی والدہ بھی نہیں تھیں، اور آپ کے دادا بھی نہیں تھے۔ تو یہ تینوں ہی بڑے رشتے تھے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جو ابو طالب تھے وہ آپ کے چچا تھے، عبداللہ کے سکے بھائی تھے، جو کہ حضرت علی کے باپ ہیں ابو طالب۔ تو جب یہ تینوں مقدس رشتے آپ کے دنیا سے چلے گئے، 9 سال کی عمر پہنچنے تک آپ کا والد تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات کر گیا، اور اس کے بعد 9 سال سے پہلے آپ کی والدہ بھی وفات کر گئیں، اور آپ کا دادا بھی فوت ہو گیا۔ اس کے بعد آپ چلے گئے آپ کی جو پرورش تھی وہ ابو طالب نے اپنے ذمے لے لی۔ تو ابو طالب کے چونکہ آپ کی پرورش ذمے تھی، اور ان کے جو دادا تھے عبدالمطلب، وہ بھی جب انہوں نے سمجھا کہ میرے کچھ حالات بیماری کی کیفیت میں ان کو محسوس ہوا کہ شاید میں زندہ نہ رہ سکوں، تو اس دوران انہوں نے بھی اپنے بیٹے ابو طالب کو بلا کے یہ وصیت کی تھی کہ یہ جو میرا یہ پوتا ہے محمد، اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ابو طالب رسول اللہ کے ولی تھے، یعنی کہ سرپرست تھے۔ آپ انہی کے پاس اور ساتھ رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ بچپن میں ابو طالب قریش کے قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے شام جانے لگے۔ جب قافلہ کی روانگی کا وقت آیا اور وہ جانے کے لیے بالکل تیار ہو گئے، تو رسول اللہ جو کہ بچپن کی عمر میں تھے، یعنی کچھ 6-7 سال کی، 5-6 سال، کچھ روایات میں 5-6 سال آتا ہے، کچھ روایات بدل 9 سے ابھی کم عمر تھی، تو وہ آپ کے ساتھ ابو طالب کے ساتھ لپٹ گئے۔ ابو طالب ان کو بھی جھڑک نہ سکے، اور وہ ان بچپن ہی میں رسول اکرم کو اس قافلے کے ساتھ لے گئے، جو کہ قافلہ شام جا رہا تھا، اور وہ تجارت کی غرض سے جا رہا تھا، اور اس میں ابو طالب بھی شامل تھے۔ وہاں اس سفر کے دوران جو آپ کی بچپن کا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا، چنانچہ وہ رسول اللہ کو ساتھ لے کر قافلہ میں روانہ ہو گئے۔ یہ قافلہ شام کے علاقے میں بصرہ کے مقام پر ٹھہرا۔ یہاں بحیرہ نامی ایک راہب اپنی خانقاہ میں رہا کرتا تھا۔ یہ جو راہب تھا یہ عیسائیوں کا، یعنی کہ نصرانیوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ ہمیشہ سے اس خانقاہ میں جو راہب ہوتا تھا اسے وراثتاً علم کتابی ملتا رہتا، جو کہ اس وقت شریعت نافذ تھی
کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اعلانیہ نبوت سے پہلے دنیا میں جو شریعت راج تھی وہ حضرت عیسیٰ کی راج تھی، یعنی کہ اس وقت جو مذہب حق تسلیم کیا جاتا تھا وہ نصرانی مذہب کو حق مانا جاتا، یعنی عیسیٰ کی شریعت راج تھی، اور وہ بحیرہ جو تھا وہ اسی مذہب کا عالم تھا۔ جب قریش کا یہ قافلہ اس سال اس کے ہاں ٹھہرا، بحیرہ نے ان کے لیے بہت سا کھانا پکوایا، یہ اس لیے کہ اس نے اپنے سامعہ میں سے رسول اللہ کو دیکھا تھا اور تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف آپ پر ایک بدلی سایہ کرتی تھی۔ جب یہ قافلہ اس کے قریب آ کر ایک درخت کے سایہ میں اترا، اس نے اس بدلی کو دیکھا کہ اس نے درخت کی شاخوں کو رسول اللہ پر سایہ ڈالنے کے لیے جھکا دیا ہے، اب وہ پورے سایہ کے نیچے موجود ہیں۔ یہ دیکھ کر بحیرہ اپنی خانقاہ سے اترا اور ان سب کو اس نے اپنے پاس بلا بھیجا۔ رسول اللہ پر نظر پڑتے ہی اس نے آپ کو غور سے دیکھنا شروع کیا اور ان نشانیوں کی مطابقت کرنے کے لیے جو اسے پہلے سے معلوم تھیں وہ آپ کے جسم کی بعض چیزوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ جب تمام قافلہ کھانے سے فارغ ہو کر چلا گیا تو اس نے رسول اللہ سے ان کی حالت بیداری اور خواب کی کیفیت دریافت کی۔ آپ نے اسے بتانا شروع کر دیا۔ یہ باتیں ان صفات کے عین مطابق تھیں جو اسے پہلے سے اپنی کتابوں کے ذریعے معلوم تھیں۔ اس کے بعد اس نے آپ کی پیٹھ دیکھی تو دونوں شانوں کے بیچ میں اس سے مہر نبوت نظر آئی۔ اس کے بعد اس نے ابو طالب سے پوچھا کہ یہ لڑکا جو تمہارے ساتھ ہے یہ کون ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ یہ لڑکا میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ چونکہ اس وقت نصرانی یعنی عیسائی مذہب کا عالم تھا، اس کے پاس اس وقت کی جو کتابیں تھیں اپنے مذہب کی وہ اس وقت اچھا خاصا مطالعہ تھا، تو اس میں کچھ نشانیاں بتائی گئی تھیں۔ اس وجہ سے بحیرہ نے کہا کہ نہیں، میرے علم کے مطابق جو میں نے ابھی تک پڑھا ہے اس کے مطابق یہ جو بچہ ہے یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ ابو طالب نے دوبارہ کہا کہ ہے تو میرا بھتیجا لیکن میں اس کو اپنا بیٹا ہی سمجھتا ہوں۔ بحیرہ نے پوچھا کہ اس کا باپ زندہ ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ وہ تو ابھی اس کی پیدائش سے پہلے ہی وفات ہو گئے تھے۔ بحیرہ نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، اچھا تم اسے اپنے گھر لے جاؤ اور یہودیوں سے اس کی حفاظت کرنا، اگر وہ اسے دیکھ پائیں گے اور وہ علامات جن کو میں نے شناخت کر لیا ہے انہوں نے بھی شناخت کر لیا تو وہ ضرور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک عظیم الشان انسان ہونے والا ہے اور تم فوراً اسے گھر لے جاؤ۔ یہ سن کر ابو طالب آپ کے چچا آپ کو لے کر فوراً روانہ ہو گئے اور ان کو مکہ لے آئے۔ یہ تھی آپ کی بچپن کی مختصر حالات جو کہ وہ راہب نے بتائے۔ اس کے بعد اب جب تھوڑا سا جوانی کی عمر میں چلے گئے تو اس زمانے میں بھی جب کچھ جو عہد جاہلیت میں جو لوگ جو لڑکے جو جس قسم کے کام کرتے تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے کام نہیں کرتے تھے۔ جس طرح یہ شادی بیاہ اس زمانے میں بھی ہوتے تو شادی بیاہ میں نوجوان لڑکے مختلف قسم کی وہ رقص وغیرہ کرتے، تو اس طرح کی محفلوں میں آپ بالکل نہیں جاتے تھے۔ تو ایک دو دفعہ روایات میں آیا بھی ہے کہ آپ لڑک پن کی عمر میں ایک دو دفعہ مکے کی گلیوں میں مختلف شادیوں کی تقریبات جن میں کچھ باجوں اور دف کی آواز تھی آپ نے شرکت کے لیے گیا لیکن اس دوران آپ کو نیند آ جاتی تھی۔ ایک دو دفعہ ایسے ہوا لیکن اس کے بعد پھر آپ نے شرکت بھی آپ نہیں کرتے تھے، یعنی بچپن ہی میں آپ ان تمام جو بیہودہ کام تھے ان میں کسی قسم کی آپ کی کوئی شرکت نہیں تھی۔ اب آتے ہیں اس موضوع کی طرف کہ جس میں آپ نے اپنے جو پہلی شادی ہے جو کہ حضرت خدیجہ سے کی ہے وہ کیسے ہوئی۔
اب آتے ہیں اس نقطے کی طرف۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کے لگ بھگ تھی تو اس وقت قریش کی ہی ایک عورت ہے، اس کا نام ہے خدیجہ بنت خویلد۔ یہ بہت شریف اور مالدار تاجر تھیں۔ دوسرے لوگ ان کے مال کی تجارت کرتے تھے اور منافع میں سے وہ کچھ ان کو دے دیا کرتی تھیں۔ قریش تاجر قوم تھی۔ جب خدیجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گفتاری، امانت اور نیک کرداری کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کو بلا بھیجا اور درخواست کی کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام جائیں۔ میں اب تک دوسرے تاجروں کو منافع میں سے جس قدر حصہ دیتی تھی اس سے بہت زیادہ آپ کو دوں گی۔ اور اپنے جو اس کا خدیجہ کا ایک نوکر تھا جس کا نام میسرہ تھا، اس کو بھی اس نے کہا کہ یہ آپ کا ساتھ جائے گا۔ آپ نے یہ تجویز منظور کر لی اور خدیجہ کا مال لے کر روانہ ہو گئے۔ خدیجہ کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ ہو گیا۔ دونوں شام آئے اور ایک راہب کی خانقاہ کے قریب ایک درخت کے سایہ میں فروکش ہوئے۔ اسی راہب نے سر اٹھا کر میسرہ کو دیکھا اور پوچھا کہ یہ شخص جو درخت کے نیچے اترا ہے کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ اہل حرم کا ایک قریشی ہے۔ راہب نے اس سے کہا کہ اس درخت کے نیچے تو سوائے اللہ کے نبی کے اور کوئی شخص آج تک نہیں بیٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو مال لاد کر لائے بیچ دیا اور جو خریدا تھا اسے خرید لیا۔ آپ مکہ واپس پلٹے تو میسرہ جو کہ خدیجہ کا غلام تھا وہ بھی آپ کے ساتھ تھا، تو اس نے واپس آ کر یہ سارے حالات و واقعات خدیجہ کو بتائے کہ اس طرح ہم ٹھہرے، وہاں ایک راہب سے ملاقات ہوئی اور اس راہب نے یہ بات بتائی ہے۔ تو خدیجہ چونکہ تجربہ کار عورت تھیں، مالدار بھی تھیں، امیر تھیں اور فراست رکھتی تھیں، نیز اللہ نے ان کی قسمت میں اور بھی کرامت اور سعادت مقدر کی تھی۔ یہ سن کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں تمہاری قرابت، شرافت، نسب، امانت، حسن اخلاق اور راست بازی کی وجہ سے تمہاری گرویدہ ہوں اور میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ خدیجہ اس زمانے میں قریش میں سب سے زیادہ نجیب، شریف اور دولت مند خاتون تھی۔ ان کی تمام قوم ان وجوہ سے ان سے شادی کرنے کی خواہشمند تھی۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے اپنے چچاؤں سے اس کا ذکر کیا، یعنی کہ حضرت حمزہ سے اور ابو طالب سے ذکر کیا اور اس سے شادی کا پیغام کے بارے میں خدیجہ کی بات بتائی۔ تو آپ کے جو ابو طالب چچا تھے انہوں نے بات مان لی اور اس طرح خدیجہ کا نکاح آپ کے ساتھ ہو گیا۔ تو آپ سے جو خدیجہ کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے آپ کا، اس سے آپ کی جو اولاد ہے وہ ایک بیٹی ہے جس کا نام زینب ہے، ایک رقیہ، ایک ام کلثوم اور ایک فاطمہ۔ قاسم جو تھے وہ بھی اسی کے سے پیدا ہوئے، طاہر بھی اور طیب بھی، لیکن یہ سارے پھر وفات کر گئے، قاسم بھی، طاہر بھی اور طیب بھی۔ یہ آپ کے جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو یہ تینوں بیٹے قاسم، طاہر اور طیب یہ اس دور سے جب آپ نے اعلان نبوت کیا ہے یہ اس سے پہلے وفات کر گئے تھے۔ البتہ جو آپ کی ساری صاحبزادیاں ہیں انہوں نے آپ کے نبوت کا دور پایا ہے اور انہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت میں بھی شرکت کی ہے۔ اس طرح سے یہ تین جو ٹاپک تھے، آپ کا بچپن، آپ کا جوانی اور آپ کی خدیجہ سے شادی، یہ ہم نے اس آج کی چھوٹے سے ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے تمہیں پسند آئی ہو۔